آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے. آج کا دن قیامت کا دن ہے. آل محمد کا گھر تباہ ہو گیا. آج کی صبح سے باب زہرا کرنے لگا. ایک کے بعد ایک قربانی ہوتی رہی. حسین کبھی اور محمد کے لاشیں لائے, کبھی قاسم کی پامال لاش لائے, کبھی حبیب کے لاشیں پر روئے. حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں. عالم یہ ہے کہ قاسم کی پامال لاش اٹھانا آسان نہ تھا, مگر فاطمہ کے لال نے قاسم کی پامال لاش اٹھائی اور خیمے میں حسین لے کے پہنچے. اور جب خیمے میں لاش کو لے کے گئے ہیں تو قاسم کی ماں ام فروہ اس وقت کسی دوسرے خیمے میں ہے. اور جب بتایا گیا کہ چلیے اکبر کا جنازہ آیا ہے اور آئی ہیں, تو سب کی لاشیں اب تک جتنی لاشیں آئی تھی, عالم یہ ہوتا تھا کہ بیچ میں لاشا ہوتا تھا, چاروں طرف بیویاں ہوتی تھی جو ماتم کرتی ہوئی ہوتی تھی. لیکن جب ام لیلا پہنچی تو پہنچ کے صرف اتنا دیکھا کہ اب کوئی لاشا بیچ میں نہیں ہے. بس ام لیلا ام فرما نے ایک بات جناب زینب سے کہی کہ میرے لال کا جنازہ کہاں ہے, میرے لال کا لاشا کہاں ہے. اتنا سننا تھا کہ فضہ نے ایک کچھلی کی طرف اشارہ کیا, اور جو ام فرما نے دیکھا تو طلب گئی ہائے قاسم کا لاشا. اور جب مقتل میں قاسم کی لاش حسین لٹا چکے تو اب وہ آگے بڑھا جو علمدار کربلا تھا اور آگے سید الشہداء کی خدمت میں عرض کیا, اب آقا ہمیں اجازت دے دیجئے. امام نے فرمایا عباس تم تو میرا لشکر ہو. ارے کیا جملہ کہا ہے حسین نے, اکیلے عباس کو حسین اپنا لشکر سمجھ رہے ہیں. اے بھیا تمہیں کیسے اجازت دے دوں. عباس دلاور نے پھر یہ نہیں کہا کہ مجھے اجازت دے دیں, صرف اتنا کہا حضور ذرا خیمے کے قریب چلیں. اور اب جو حسین خیمے کے قریب آئے تو آوازیں اٹھ رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس. تو عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اب یہ آوازیں سنی نہیں جاتی. ارے سکینہ پیاسی ہے, اصغر پیاسا. حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو اجازت دی اور یہ کہہ کے اجازت دی بھیا پانی کی سبیل کر. عباس دلاور خیمے میں تشریف لائے اور بہن زینب سے کہا بہن ہمیں اجازت دیجیے. عباس رخصت ہوا چاہتے ہیں کہ ننھی سی بچی جس کا نام سکینہ ہے آگے چچا کے قدموں سے لپٹ گئی, چچا میں پیاسی ہوں. تو عباس نے کہا اے سکینہ ذرا مشکیزہ لا. ارے سکینہ
خیمے سے نکلے عباس دلاور، مشق سکینہ نے دے دی. آج تک عباس کو سقائے سکینہ کہا جاتا ہے. سکینہ نے مشق دی. جیسے ہی باہر نکلے حسین علم لیے ہوئے کھڑے تھے. بس علم دیا اور علم دے کر کے حسین نے پھر کہا عباس ذرا علم کو جھکا دو. عباس دلاور نے علم جھکایا. اب تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے ہریرے میں کچھ لکھا ہوا تھا اسے مٹایا اور پھر انگلی سے کچھ لکھا. جانتے کیا لکھا تھا؟ ہریرے پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. حسین نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے بھیا خدا حافظ. ارے رو امام زمانہ کو پرسا دو. آج عاشور کا دن ہے. فاطمہ جنگل میں تڑپ رہی ہے.
سے اجازت لے لے. اگر زینب تجھے اجازت دے دے بابا نہ روکے گا. اللہ خیمے میں آ اور خیمے میں آ کے پہلے ماں سے کہا اماں اب ہم مقتل کو جا رہے ہیں. بہت جلدی سے پڑھوں گا. اب ہم مقتل کو جا رہے ہیں. ماں نے کہا بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی؟ تیری پالنے والی تو زینب ہے. اپنی پھوپھی سے اجازت لے لے. علی اکبر پھوپھی کے قریب آئے اور آ کے کہتے پھوپھی اماں اب ہمیں مقتل کی اجازت دے دیجیے. پھوپھی نے صرف ایک بات کہی میرے ساتھ کیا 18 برس تک اسی لیے پالا تھا کہ تجھے نیزوں کے حوالے کر دوں, تجھے تلواروں کے حوالے کر دوں. اے بیٹا مجھ سے نہ ہو سکے گا. علی اکبر خاموش ہو گئے. ایک ہی جملہ کہوں گا جب تک جی چاہے رہیے گا. علی اکبر خاموش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد اٹھے اور ایک بات کہی پھوپھی اماں سے. اے پھوپھی اماں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں, بس اتنا بتائیں اگر دادی نے پوچھ لیا زینب تجھے اکبر پیارا تھا یا میرا حسین تو آپ کیا جواب دیں گی؟ زینب آگے بڑھی گلے سے لگایا میرے لال خدا حافظ. وفادارو اور یقین کا بیان ہے. 3 یا 4 منٹ میرے ساتھ رہے. اب اور یقین کا بیان ہے کہ علی اکبر جب خیمے سے نکلے ہیں تو ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا. راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ 7 مرتبہ گرا, 7 مرتبہ اٹھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے حسین سے پوچھا مولا یہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا کیوں ہے اور گرتا کیوں ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں کبھی لیلا لپٹ جاتی ہے, کبھی رباب لپٹ جاتی ہے, کبھی ننھی سی سکینہ, ارے کبھی زینب, ارے اکبر خیمے سے نکلے مقتل پہنچے. تاریخ میں بڑا عجیب منظر ہے. علی اکبر جہاد کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں. علی اکبر کے رہبار کے سر پر تلوار لگی اور لہو بہہ کے آنکھ میں آیا. اور اب جو رہبار نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا تو تاریخ کہتی ہے اکبر نڈھال ہو گئے, تلواریں پڑ رہی تھی اور اب حسین ایک بچے کو لے کے نکلے. اب حسین اکبر کے بعد ایک ننھے سے بچے کو لے کے نکلے. یہ کون ہے؟ جانے رباب ہے. یہ کون ہے؟ علی اصغر ہے. علی اصغر کو خیمے سے لے کے نکلے. عالم یہ ہے کہ ماں حسرت سے بیٹے کو دیکھ رہی ہے. ارے میرے بچے ابھی تو 6 مہینے کا ہے اور مقتل کو جا رہا ہے. ابھی گہوارہ برآمد ہوگا. 6 مہینے کا ہے اور تو مقتل کو جا رہا ہے. حسین خیمے سے باہر آئے اور آنے کے بعد ایک آواز دی بھیا عباس کسی طرح نہ چین آتا ہے لیکن بیشیر کو مقتل میں حسین آتا ہے. اے بھیا عباس اب میں بیشیر کو لا رہا ہوں, دیکھو اگر ہو سکے تو کوئی پانی کی سبیل کرو. مگر دریا سے کوئی نہیں آیا. حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور اب امام نے فرمایا اصغر کو پانی پلا دو. جواب نہیں ملا اور ایک پھر جملہ فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ اصغر کے بہانے میں پی لوں گا؟ ارے میرا اکبر پیاسا مارا گیا, میرا عباس پیاسا مارا گیا, اب میں کیا پانی پیوں گا؟ میں پانی نہ پیوں گا. اس بچے کو پلا دیا. ابا بچھائی, ابا نے بچے کو لٹایا اور انتظار کیا شاید
کوئی پانی پلا دے. جب پانی نہ مل سکا حسین نے بچے کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا, بیٹا بیٹا ابھی کچھ دیر میں تم دو گے, بیٹا مجاہد بن جاؤ, جہاد کرو. اصغر نے کہا بابا علی اکبر بڑے تھے, میں کیسے جہاد کروں؟ حسین نے کہا بیٹا اسلحہ میں دیتا ہوں, استعمال تو کر لے. اے میرے لال دہن کو کمال بنا لے, ہونٹوں کو تیر, ہونٹوں کو کمال بنا اور زبان کو تیر بنا لے. اب جو بچے نے زبان پھیری ارے تیل کا بچ گیا, ہائے اصغر کا, ارے حسین کا بچہ رو رو, ارے حسین اکیلے کھڑے ہیں. حسین نے یہی کہا تھا سید سجاد سے, بیٹا جب مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو سلام کہنا اور ایک بات کہنا, کاش تم اس وقت ہوتے جب علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کے میں پانی مانگ رہا تھا اور مجھے کوئی پانی نہیں دے رہا. علی اصغر نے ہاتھوں میں زبان پھیری. ایک جملہ سن لیں, جب تک جی چاہے ہوئے بچہ حسین کے ہاتھوں پر ہے. کبھی آپ نے مچھلی کو دیکھا ہے کہ جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے تو تڑپتی ہے, اس کے بعد اس کی تڑپن کم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آخر میں